وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سید الشہداء، کربلا کے میدان میں فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. شام غریبہ جس بات کا اندازہ ہے، اب تھکے ہوئے ہیں، آپ نے دن بھر ماتمداری کی ہے، پرسداری کی ہے، گریہوزاری کی، لیکن یہ رونے کا وقت ہے، یہ گریہ کرنے کا وقت ہے، یہ پرسہ دینے کا وقت ہے. آپ جتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، جناب زینب کبریٰ جتنے تھکے ہوئے نہیں ہوں گے. خدا تمہارے گھروں کو سلامت رکھے، آج اس اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے. جس مظلوم کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، جس کے خیموں کو آگ لگا دی، شام غریبہ کیسے شروع ہوئی؟ صرف ایک جملہ عرض کروں گا. ایک بچی 4 سال کی در خیمہ پر انتظار کر رہی تھی. میرا بابا وعدہ کر کے گیا ہے سکینہ میں تمہارے لیے کچھ پانی لے کر آؤں گا. لیکن جب زینب سکینہ نے دیکھا نا کہ زلجنہ خالی واپس آیا ہے، بابا کو چھوڑ کر آیا، سر سے پیر تک زلجنہ بھی زخموں سے چور تھا، بدن پر تیر لگے ہوئے تھے. سکینہ سمجھ گئی. سنو گی کیا لکھا ہے مختل میں؟ ایک جملہ لکھا ہے، گھوڑے کے سموں سے، زلجنہ کے سموں سے لپٹ کر سکینہ نے ایک سوال پوچھا، یا جوادہ ابھی حل سخیا ابھی اب قتلات شاہ. ترجمہ کرو. سکینہ نے یہ نہیں پوچھا اے زلجنہ میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آیا، اے زلجنہ میرا بابا کس حال میں ہے، اے زلجنہ مجھے میرے بابا کا احوال پتہ نہیں پوچھا. ایک ہی جملہ پوچھا رو کر بچی نے. کہتی ہے زلجنہ مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کہ پیاسا سے؟ اجرک واللہ، اجرک واللہ. خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. خدا غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. یہ تمام بانیان، تمام حاضرین گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہو زہرا کے اجڑے گھر کا ماتم کرنے کے لیے. خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. بس ازادارہ ابھی یہ بچی انتظار کر رہی تھی، ابھی گھوڑوں سے زلجنہ سے بات کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ظالموں کے گھوڑے اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف آئے. میری تو ہمت نہیں میں کیسے جملے عرض کروں. یہ آئے ظالم اور ان کو پتا ہے اب ان خیموں میں علمدار نہیں ہے، اب ان خیموں میں علی اکبر نہیں ہے، اب ان خیموں میں قاسم و محمد نہیں ہے، اب ان خیموں میں سید الشہداء حسین نہیں ہے. یہ ظالم خیموں میں آئے، ایک ایک خیموں کو لوٹنا شروع کیا، اور جیسے جیسے لوٹتے جاتے تھے خیموں میں آگ لگا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی. بیبیاں ایک کے بعد ایک دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی. عزادارو امامت کی پہلی منزل میرا مولا سید سجاد. ہر امام کا کام یہی ہے کہ کوئی سوال پوچھے اس کا جواب دے، لیکن کس امام کے ساتھ ایسا ہوا کہ امامت کے دور میں جو پہلا سوال پوچھا گیا، میرا مولا غشی کے عالم میں ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے بیدار کیا. غشی سے آنکھ کھلی، میرے مولا سید سجاد عجیب منظر دیکھا. سید سجاد برداشت نہ کر سکے. کیسے ہے ایسے؟ آج تک سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو بغیر چادر کے نہیں دیکھا تھا.
जनाब सैयद सज्जाद तड़प जाते। जनाब ज़ैनब ने एक ही सवाल पूछा, बेटा सैयद सज्जाद हमें इतना बता दे, हम इन खेमों में जलकर मर जाए या बाहर निकल जाए, हमारे सरों से रिदाएं छीन जा चुकी है। सैयद सज्जाद खेमों में आग लगाई जा रही। एक जुमला कहना चाह रहा हूं अपनी बहनों बेटियों के लिए, क्या जनाब ज़ैनब कुबरा को नहीं पता था कि अगर सर पर चादर न हो तब भी जान की हिफाजत करना वाजिब है? ज़ैनब वो बीबी है जो आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन है, मालूम था, जानती थी कि जान की हिफाजत वाजिब है। मुझे लगता है ज़ैनब सवाल नहीं पूछ रही थी, ज़ैनब इजाज़त मांग रही थी, कहना चाहती थी सैयद सज्जाद मैं जानती हूँ मैं अली की बेटी हूँ, जान की हिफाजत वाजिब है, बाहर निकलना ज़रूरी है, लेकिन सैयद सज्जाद ज़ैनब राज़ी है, अगर तू इमाम बनकर इजाज़त दे दे अपने पर्दे की खातिर चल कर मर जाए। सर मेरे मौला सैयद सज्जाद ने फरमाया भी अम्मा जान की हिफाजत वाजिब है। खेमे से बाहर निकल आए, शहजादी ज़ैनब कुबरा मस्तूरात कर लेकर खेमों से बाहर आए। जब सैयद सज्जाद के खेमों में आग लगी ना, रावी कहता है मैंने देखा बीमार के पहलू से जब बिस्तर खींचा गया, इस बीमार को निकाल कर लाने वाली भी ज़ैनब कुबरा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। खेमों में आग लग गई, सारा खान वादा मोहम्मद वाले मोहम्मद करबला के मैदान में बिखर कर रह गया। अज़ादारा ने एक अजीब रिवायत है, उलमा पढ़ते जब अहले बैत का लुटा हुआ कारवान लौट कर मदीना में आ गया था ना, तो किसी ने आकर मौला सैयद सज्जाद से पूछा, मौला सैयद सज्जाद एक बात बताइए, शाम गरीबा में क्या हुआ था? उलमा कहते हैं मौला के हाथ में तस्बीह थी और कुछ नहीं किया, मेरे मौला ने तस्बीह के धागे को तोड़ दिया, दानों को जमीन पर बिखेर दिया। कहने लगे जो इन दानों का हाल था ना वाले मोहम्मद के घराने के बच्चों का हाल। करबला के मैदान में एक ऐसा उजड़ा दोबारा कभी आबाद न होगा। बीबियां बिखर चुकी थी, बच्चे बिखर चुके थे। जनाब ज़ैनब कुबरा उम्मे कुलसूम के पास आती हैं, बड़े मसाहिब हैं, आग में दामन में, यानी अजीब है, बच्चे इधर से उधर दौड़े, क़यामत है, कोहराम है। एक रिवायत बयान में पढ़ूंगा, अजीब दर्दनाक रिवायत। एक रावी कहते हैं, ज़ाहिर हुमैद इब्न मुस्लिम की रिवायत है, जो लश्कर यजीद का रावी है, कहता मैंने देखा एक बच्ची के दामन में आग लगी हुई थी, मैं उस बच्ची की तरफ दौड़ा, मुझे रहम आया, उस बच्ची के दामन की आग को बुझा दूं, ऐसा ना हो जल के मर जाए। जब देखा ना कि मैं इसके पीछे आ रहा हूँ, वो बच्ची आगे आगे भागने लगी, मैं पीछे दौड़ा, वो समझी मैं इस पर जुल्म करूंगा, शायद वो समझी मैं उसको लूटने के लिए आगे बढ़ रहा, वो आगे बढ़ रही थी, मैं पीछे दौड़ रहा था, बच्ची थी कहाँ तक दौड़ती, मैं नजदीक पहुंच गया। जब नजदीक पहुंच गया ना कि मैं उसको हाथ लगा सकता था, रुक गई, पलट कर कहती शेख मुझे हाथ न लगाना, मैं आले मोहम्मद के घराने की बच्ची। मैं सैदानी हूँ। रावी कहते हैं मैंने कहा बीबी मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं तुम्हारे दामन की आग को बुझाना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने आगे बढ़कर दामन की आग को बुझाया। अब जैसे ही बच्ची के दामन की आग को बुझाया, इसी सुनो कि क्या दर्द भरी रिवायत है, क़यामत है इस रिवायत के अंदर। वो बच्ची जब उसको लगा कि मुझे इसकी मेरे दिल में कोई रहम है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, हाथ जोड़ कर कहने लगी शेख अगर मुझ पर रहम खाना चाहता है एक काम कर, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। मैंने कहा बीबी नजफ जाकर क्या करेंगी? रो कर कहने लगी मुझे बताया गया है नजफ में मेरा दादा अली मेरा दादा अली मुर्तज़ा रहता, वो यतीमों का बड़ा ख्याल रखता है। मैं नजफ जाकर दादा से कहूंगी दादा तेरी सकीना यतीम हो गई, तो यतीमों का ख्याल। अजर कबल अल्लाह, अजर कबल अल्लाह। दो चार रिवायत पढ़ूंगा हज़ार गिरामी। शाम करीबा है, पता नहीं अगले साल हो ना हो। इस पर शहज़ा को आबाद किया गया, खुदा इस पर शहज़ा को आबाद रखे। नसीम शाह साहब अपना घर दिया, तमाम अहबाब जो फर शहज़ा बिछा रहे आ रहे, खुदा आप सबको जज़ाए खैर दे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत कर। जज़ाकमुल्लाह, जज़ाकमुल्लाह।
بی بی زینب جناب ام کلثوم کے پاس آتی، بکھر گئی ہیں خواتین مستورات آل محمد کے گھرانے کی، بچے بکھر چکے. جناب زینب ام کلثوم سے کہتی ہے، جناب ام کلثوم جناب زینب سے کہتی ہے بیویوں کو جمع کرے ایک کے بعد ایک. علی کی بیٹی عباس بھی بن گئی، علی کی بیٹی اکبر بھی بن گئی، علی کی بیٹی قاسم بھی بن گئی، اور سب بن. اس درد بھرے عالم میں، اس مقتل میں کئی تیر بکھرے ہوئے ہیں، کئی تلواریں بکھری ہوئی ہیں، کئی جسموں کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، کئی لاشیں پڑے ہوئے ہیں جلتے ہوئے خیموں میں. علی کی بیٹی ایک کے بعد ایک بیویوں کو جمع کر رہی ہے، بچوں کو جمع کر رہی ہے. سب کو جمع کرتے کرتے جب ایک مرتبہ جمع کر لیا، مرتبہ آ کر پوچھتی ہے جناب زینب، جناب ام کلثوم سے بہن صاحب آ گئے. ام کلثوم نے رو کر ایک جملہ کہا، قیامت کا جملہ علماء پڑھتے ہیں، رو کر کہنے لگی بی بی زینب کبریٰ سارے بچے نظر آ رہے ہیں، حسین کی سکینہ نظر نہیں ہے. حسین کی سکینہ نظر نہیں آ رہی. جناب زینب اور جناب ام کلثوم بھی ڈھونڈنے کے لیے چلی. ایک طرف جناب ام کلثوم کو بھیجا، ایک طرف جناب زینب چلی فرات کی ترائی کی طرف. علماء کہتے ہیں فرات کے کنارے پہنچی، پکار کر کہا بھیا عباس تمہیں شرمندہ نہ کرتی، تمہیں زحمت نہ دیتی. عباس میری سکینہ نہیں مل رہی، تم نے تو نہیں دیکھا، تمہاری طرف تو نہیں ہے. عباس کا بے سر کا لاشا تڑپ گیا، سکینہ نہیں. ڈھونڈتے ہوئے چلی جناب زینب اس طرف جہاں سید الشہداء کا سر کاٹا گیا تھا، اس نشیب قتل گاہ کی طرف. تیروں اور تلواروں کے درمیان علی کی بیٹی پہنچی. ایک مرتبہ آواز آئی زینب آہستہ بولو. سکینہ بڑی مشکل سے سوئی ہے. جناب زینب نے عجیب منظر دیکھا. تیروں تلواروں کے درمیان، کٹے پھٹے لاشوں کے درمیان ایک بے سر کا جنازہ ہے جس کے بدن سے لباس بھی اتار لیا گیا، اس کے سینے پر سکینہ سو رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زینب جاتی ہے، جناب سکینہ کو بیدار کرتی ہے. عجب نہیں، ایک ذاکر نے جملہ پڑھا، وہ آپ کے سامنے پڑھا، خدا معاف کرے. عجیب جملہ، قیامت کا جملہ. جیسے ہی زینب نے جناب سید سکینہ کو بیدار کیا نا، سکینہ تڑپ کر کہتی شیبر مجھے نہ وہاں. اجرکم اللہ. جناب زینب نے جناب سکینہ کو سینے سے لگا. میرے بچے اب تمہیں نہیں ماریں گے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ کون ہے، تم کہاں پر آئی ہو؟ کھول کر کہنے لگی بابا پھوپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا، یہ بابا کا جنازہ ہے. جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا پیراہن سے پہچانا جاتا ہے، یہاں پر تو نہ سر کٹا یا سر ہے بدن پر، نہ پیراہن ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ رو کر کہنے لگی پھوپھی اماں میں درد سے بلکتی ہوئی واہ باسا واہ حسینہ چلاتی ہوئی یہاں پر آئی. اس جنازے سے مجھے بابا کی آواز آئی، الیہ الیہ یہاں پر آئی. سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ. وہ بھی اماں میں بابا کے پاس آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں بابا کے سینے پر سو گئی. علامہ ذیشان حیدر چوادی مرحوم میں جملہ پڑھا کرتے تھے. جناب زینب نے پوچھا سکینہ بابا نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں وہ بھی اماں بابا نے کچھ اور بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ رو کر کہنے لگی وہ بھی اماں بابا نے کہا تھا قیامت تک میرے شیعوں کو میرا سلام دینا، اور میرے شیعوں کو میرے دو پیغام دینا. شیعتی مہما شربتم عزم مائن فاسکرونی او سمیتم بغریب او شہید فانتبونی. اے میرے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کرنا تمہارا امام پیاسا ہوا. او سمیتم بغریب او شہید فانتبونی. کبھی کسی غریب الوطن کا ماتم کرنا، کبھی کسی شہید کو رونا تو یاد رکھنا. ایک لال تھا فاطمہ زہرا کا جو پردیسی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں مارا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سکینہ کو لے کر بی بی ایک مرتبہ واپس آئی. بس آخری روایت پڑھ لوں، اب مجھ میں ہمت نہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. خدا ناسوں کو قبول کر. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تھے یہ اپنا سلام آخر ہے.
مجھے نہیں پتا اگلے سال اس پر شہدا پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، قیامت کی روایت ہے سب کو جمع کر لیا، بیٹیاں جمع ہو گئی، بہنیں جمع ہو گئی، سارے بچے جمع ہو گئے، جب سب جمع ہو گئے آہستہ آہستہ آرام آنے لگا، انسان کی فطرت ہے، بہرحال کوحرام میں کمی آئی، جب کچھ ایسا لگا کہ کچھ آرام ہے، ایک مرتبہ جناب حر کی زوجہ، جناب حر صبح آ چکے، جناب حر کی زوجہ اس وقت نہیں آئی تھی، لیکن جناب حر کی بیوی کو پتا تھا کہ اہل بیت شہید ہو چکے، اور اہل بیت کے ساتھ جناب حر بھی شہید ہو چکے، حر کی زوجہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئی، کچھ پانی لے کر آئی، اب میں کم از کم ان اجڑے ہوئے لوگوں کو کچھ پانی اور کھانا پہنچا دوں۔ عجیب روایت ہے، کتاب ذکر العباس میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا، جب آئی نا پرسہ دیا، جناب حر کا پرسہ جناب زینب نے دیا، سید الشہداء کا پرسہ حر کی بیوی نے دیا، درمیان میں سب بیٹھے ہوئے، اب پانی آیا نا تو کوئی پانی پینے کو تیار نہیں تھا، جس کا سکا نہ رہا ہو پانی کیسے بس آخر جملہ زدہ رہا، کوئی پانی پینے کو تیار نہ ہو۔ آخر جناب زینب نے کام کیا، پانی کا کوزہ اٹھایا اور جناب سکینہ سے کہا، سکینہ بیٹا آپ پانی پی لیں۔ سننا عزیز تو بس آخری جملے بہت درد اس روایت کے اندر، سکینہ بیٹا آپ پانی پی لیں۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، پیاسی تو پھوپھی ام کلثوم بھی ہیں، آپ لوگ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ جناب زینب کیا کہتی ہے، ایک جملہ کہا، رو کر کہنے لگے سکینہ تم چھوٹی ہو نا، جو چھوٹا ہوتا ہے نا اسے پانی پہلے دیا جاتا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، قیامت ہے اس روایت میں، قیامت ہے خدا کی قسم۔ اس جملے کے بعد سکینہ نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ پانی کا کوزہ لے لیا۔ زینب مطمئن ہو گئی، سکینہ پانی پی لے گی۔ سکینہ نے اپنے ہاتھ میں پانی کا کوزہ لیا، اپنے مقام پر کھڑی ہوئی مقصد کی طرف جانے لگی۔ زینب نے کہا سکینہ تم کہاں جا رہی ہو؟ رو کر کہنے لگی پھوپھی اماں ابھی جو آپ نے کہا پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے، میرا بھائی آگئی اصغر کربلا کے میدان میں پیاسا پڑا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک زندہ رہے فرش عزائے حسین سے وابستہ فرما، فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا پرانے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں عزادار ہے، جہاں جہاں فرش عزا بچھائے، ہر فرش عزا کی حفاظت فرما، ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ کربلا کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے، ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لینے کے لیے، جنت البقیع کے جڑے ہوئے ویران مزارات کی تعمیر نو کے اسباب فراہم کرنے کے لیے، عدل کے بول بالے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، یزیدیت اور کفر و نفاق کے سرنگونی کے لیے، حق کی بلندی کے لیے، حق کی سر بلندی کے لیے، پرچم حسینیت کی سر بلندی کے لیے، اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کیا میں لکھاں کربل چپیا لکھدا، ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا، کیا میں لکھاں کربل چپیا لکھدا، ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا، کیا میں لکھاں جڑے تحفے دیتے ہانی، جڑے چولے دیتے ہانی، انہاں کو پاون دا موقع امت نے دیتا کوئی نہیں بیا، کیا میں لکھاں کربل چپیا لکھدا، ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا، کیا میں لکھاں کربل چپیا لکھدا، ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا، کیا میں نادان کوہا بیٹھا حبیب تے حر جیتا،
میں مہمان مرا بیٹھا کربل چھپا یار رہا کوئی نہیں ہو میں کیا میں لکھا قاسم دا جو نہیں لکھیا او کو بنرا بنا بیٹھا اون دی سیج سجا بیٹھا اون دے شگن منا بیٹھا اون دی بہنی دے ہتھاں تیرے ہرنگے نہ کوئی نہیں ہو بے کیا میں لکھا کربل چھپایا لکھنا ہونے وقت رہا کوئی نہیں ہو بے کیا میں لکھا غازی دا جو نم لکھیا چاویر ملا میں کو غازی کو جو نہیں لگا چارہ لگا فضل سوا کوئی نہیں ہو بے کیا میں لکھا کربل چھپایا لکھنا ہونے وقت رہا کوئی نہیں ہو بے کیا میں لکھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج السلام علیکم یا رحمت للعالمین آجرک اللہ یا رسول اللہ بمصابك بمصائب الحسين عليه السلام السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب أجرك الله يا مولاي بمصابك بمصيبة ابنك الحسين عليه السلام السلام عليك يا فاطمة الزهراء سیدۃ نساء العالمین آجرک اللہ یا مولاتی بمصابک بمصائب ابنک الحسین علیہ السلام السلام علیکم یا مولانا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ آجرک اللہ یا مولائی بمصابک بمصائب اخیک حسین علیہ السلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين واختك زينب وأم كلثوم وعلى بنتك سكينة وعلى أسراء الكوفة والشام السلام عليك يا مولانا يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا مولانا يا محمد بن علي الباقر آجرك الله يا مولاي السلام عليك يا مولانا يا جعفر بن محمد الصادق آجرك الله يا مولاي السلام عليك يا مولانا يا موسى بن جعفر الكاظم آجرك الله يا مولاي السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء آجرك الله يا مولاي بمصابك بمصائب جدك الحسين السلام عليك يا مولانا يا محمد بن علي التقي الجواد آجرك الله يا مولاي السلام عليك يا مولانا يا علي بن محمد الهادي النقي آجرك الله يا مولاي السلام عليك يا مولانا يا حسن بن علي الزكي العسكري آجرك الله يا مولاي بمصابك بمصائب جدك الحسين عليه السلام وارث پرسا کی خدمت میں ہمارا سلام
میں اور آپ تو یہاں پر کھڑے ہیں، مجھے یقین ہے میرے زمانے کا امام کربلا کے میدان میں شام غریبہ کے مصائب پر خون کے آنسو بہا رہا ہوگا۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک آجرک اللہ یا مولائی بمصائب جدک الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ محمد وآل محمد صلوات۔